والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی الرحمة۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم، رسول محتشم نبی مکرم شفیع امم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ فراز، صاحب صد گرامی قدر، عالی مرتبت، فخر سادات، حضرت قبلہ گاہی صاحبزادہ والا شان، زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، مقتدر علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج تقریب عرس میں شریک ہیں اور چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑے دل نواز خطابات سماعت کیے ہیں، میں دھیمے لہجے میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کی سماعتیں لمحہ لمحہ میری جانب مبذول رہیں گی۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تصوف کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ حدیث طویل ہے جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور حضور سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور کی بارگاہ میں جو انہوں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ حضور احسان کیا ہے۔ حضور نے ایمان کیا ہے اس کا جواب بھی دیا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، پچھلے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ اسلام کیا ہے اس کا جواب بھی حضور نے دیا کہ تو نماز قائم کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے۔ تیسرا سوال اس نے کیا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔
اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تیسرا سوال، جو احسان کیا ہے کہ نام سے حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال احسان کیا ہے۔ نماز، اعمال صالحہ، اس کا درجہ ایمان کے بعد آتا ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، بسیط شے ہے، مرکب نہیں ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کا حسن اور ایمان کا جمال ہے۔ ایمان درخت ہے تو یہ اس کا پھل ہے، ایمان دعویٰ ہے تو اعمال صالحہ اس کی دلیل ہے۔ ایمان کے بعد اعمال، لیکن ان اعمال کی جو روح ہے، اس میں جو خلوص اور للہیت ہے، اس کو پیدا کرنا اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کو ادا کرنا، یہ مرتبہ احسان میں آئے گا، اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کو اس طرح اس کی عبادت کی جائے کہ جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، لم اعبد ربا لم اراہ، میں جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو تم قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، گویا یہ تمہارا رب سے ہم کلام ہونا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے، واپس جب پلٹنے لگے تو کسی نے کہا، حضرت آپ یہاں تنہا رہتے ہیں، شہر میں آ جاؤ نا، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے، اور یہاں تنہائی میں دن رات کیسے گزارتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں، قطعاً میں تنہا نہیں ہوں، تم غلط دیکھ رہے ہو۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔